میں اپنے قلم کو کہتا ہوں میرے نبی کا نام لکھ. یہ چیلنج میرے علی ہی کر سکتے تھے، جن کا عقیدہ یہ ہمارا نبی کچھ نہیں کر سکتا، انہوں نے چیلنج خاک کرنا تھا. کائنات یہ ہو جی چول مخلوق ہے، اللہ کی بارگاہ میں کسی کی عزت نہیں. دسو تقریر ہے، اللہ کی بارگاہ میں کسی کی عزت نہیں. مولوی بیٹھا ممبر دے، اللہ کی بارگاہ میں کسی کی عزت نہیں. میں کہ بڑا بے عزت ہے، کڈی بے عزت مخلوق. تے نالے مقتدی بھی خوش. میں کہ ساڈا امام بڑا بے عزت ہے، جنہ دا امام بے عزت ہے مقتدیوں کا کیا کہنا. شاگرد بڑے خوش نے، ساڈا استاد بڑا بے عزت ہے. تے جدا استاد بے عزت ہے شاگرداں دا کیا کہنا. میں کہ واہ یا اللہ بڑے بدلے لینا ہے. فرمایا جڑا یار دی عزت نہیں نہ مندا او دے اپنے منہ اعلان کرنا اسی بے عزت لوگ ہاں. تے جڑا میرے یار دے ٹور تے ٹیکے نو مندا ہے میں او دے منہ کلوانا. کہا تو بھی بڑی عزت والا ہے. اونچی آواز سے کہہ دو. یہ اہل سنت کا خوبصورت عقیدہ ہے. ہم یہ کہتے ہیں ہمارا نبی بھی عزت والا اور قیامت تک ہر غلام نبی بھی عزت والا. تو اڈے جو جڑا بندہ عزت والا ہے صرف وہ آکے سبحان اللہ. ادھر دیکھیں میری طرف. حضرت پیر میر علی شاہ صاحب نے کہا تو اپنا قلم رکھ، میں اپنا قلم رکھتا ہوں. کسی نے تاجدار گولڈا سے پوچھا حضور دعویٰ بڑا لمبا کر چھڑیا جے، ایڈا وڈا دعویٰ کہ قلم خود لکھے. تاجدار گولڈا پکار اٹھے. بڑا تاریخی جملہ ہے تاجدار گولڈا کی تاریخ کا. آپ نے فرمایا کٹی قلعے دے سر تے کد دیے. بڑا سادہ جملہ اور قطب گولڈا نے کمال کر دی. کہا کٹی قلعے دے سر تے کد دیے کیا مطلب. کہا زمانے والوں زبان میرے علی کی ہے، اجازت محمد عربی کی ہے. میرے نبی نے مجھے اجازت دی ہے. میرے علی تو جو کہہ دے گا خدا کر دے گا. آج اگر مرزا میرے اس چیلنج کو مانے گا اس کا قلم نہیں لکھے گا، میرا قلم نام محمد لکھ دے گا. ہر دور میں یا رسول اللہ کہنے والوں نے رسول اللہ کی عزت پہ پہرا دیا. کہہ دو سبحان اللہ. تو ختم نبوت کی پہلی جنگ والوں کا نعرہ کیا تھا؟ اے یا رسول اللہ دا نعرہ آہستہ کیوں لاندے ہو بھائی؟ اور اونچی بولو. لوگاں بم وسائے نے اسا پھر بھی یا رسول اللہ دے نعرے ہی لائے نے. او دی وجہ ہے انشاءاللہ بماں والے مک جان گے. گھبراؤ نا، اے مک جان گے. حضرت صاحب میں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں اے ختم ہو جائیں گے. اگر آپ کو یقین نہیں آتا کربلا والا یزید مٹا ہے، حسین تو نہیں مٹا. بڑا اسلحہ تھا، بڑی دولت تھی، بڑا اقتدار تھا، بڑا کچھ تھا، وہ مٹ گیا. حسین آج بھی زندہ ہے، قیامت تک زندہ ہے اور قیامت کے بعد زندہ ہے. یاد رکھنا. تو اس تک لو سارا سامان بھی مہمان بھی. تسلی ہو گئی نا. ہن میرے وال ویکھو. اے میری سنی قوم بادشاہ اسی تواڈے مزاج نو سمجھنے ہیں. بڑے ذوق والے لوگ جی، اللہ دی قسم سارے ولی بیٹھے ہو، سارا کچھ سمجھنے ہیں اسی. افسوس ہے تم پر، دنیا کہاں پہنچ گئی اور تم کہاں پہنچ گئے. ہم اپنا فرض ادا کر رہے ہیں، انشاءاللہ کرتے رہیں گے. ضمیر مطمئن ہے. جس رسول کے ٹکڑے کھاتے ہیں اس نبی کی عظمت پہ پہرا اپنی زندگی کی متاع عظیم سمجھتے ہیں. خدا اس دن سے پہلے موت دے دے جب عقیدے کی غداری کر کے روٹی کھائیں. میں یہ بالکل سرکار کا سٹیج ہے، محفل نعت شریف کا سٹیج ہے، آپ کے معزز مہمان نعت خان بھی تشریف، ان سے آپ نے نعتیں سنی ہیں. میں اللہ اور اس کے رسول کو گواہ بنا کر کہہ رہا ہوں اس دن سے پہلے خدا موت دے دے جس دن عقیدے کے معاملے میں گڑبڑ ہو. بالکل کھلی ڈلی گل ہے. اساں تے ہاتھ وچ چمنا ہوئے تک لینے ہیں اس ہاتھ وچ وفا دا جھنڈا ہے یا نہیں.
کوئی ٹھیکہ نہیں کہ ہر ہاتھی چمی جائیے، بالکل کوئی چکر شکر نہیں ہے. ہمیں رسول اللہ علیہ السلام نے بچانا ہے، ہم نوکر ہیں اپنے نبی کے. خدا کی قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں، ہمارا نہ کسی گستاخ سے رشتہ ہے نہ کوئی تعلق ہے، بالکل نہیں. میں 10 روزہ امام حسین علی مقام کی یاد کی محفلیں کراتا ہوں تو ایک صاحب ہے، ان کا نظریہ کوئی دوسرا ہے. کہنے لگے اس دفعہ اشتہار ہم نہ آپ کو چھپا دیں. میں نے کہا کیوں؟ ہماری غیرت مر گئی ہے کہ ہم خود نہیں چھپا سکتے؟ لوگ ہمیں اس طرح بھی بدھو بناتے ہیں. 2 بینر بنوا دیے عاشق بن گئے، 4 اشتہار چھپوا دیے عاشق بن گئے. افسوس سنیو تم پر. ہم اتنا بدھو نہیں ہیں، ہم اندھے نہیں ہیں. نام حسین پہ کسی کا مال لگ سکتا ہے تو ہمارا کیوں نہیں لگ سکتا؟ میں صاحبزادہ صاحب اس ذوق کا مالک ہوں. میری ساری کمائی میرے حسین کے اصغر پہ لگ جائے، مجھے اور کیا چاہیے؟ ہم کوئی روایتاً سنی نہیں ہے. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ان کو جن کی کچھ دولت کا حصہ مدینے والا اپنے لنگر کے لیے قبول کر لیتا ہے. تم اس کو رسم نہ سمجھو. اگر کوئی بندہ عقیدے کے ساتھ عقیدت میں غرق ہو کر میرے محمد کی محفل میں جھاڑو بھی دیتا ہے تو نہ مرتے ہوئے ذلیل ہوگا نہ حشر کے دن اٹھتے ہوئے ذلیل ہوگا. احساس کرو یہ محفل ہے کن کی؟ اہل سنت تمہارا بڑا عظیم مقدر ہے. تمہاری قسمت میں رسول اللہ علیہ السلام کی محفلیں آئی ہیں. تم یہ سمجھ رہے ہو کہ یہ ایک روایتی قسم کی محفل ہے؟ نہ ایک مووی یہ ہے جو ادھر بن رہی ہے اور ایک مووی وہ ہے جو ڈائریکٹ محمد عربی کی چوکھٹ پہ پیش ہو رہی ہے. تمہیں پتہ ہے جب ہم درود و سلام پڑھتے ہیں حدیث پاک میں جب بندہ پڑھتا ہے نا درود و سلام، فرشتہ سرکار کی بارگاہ میں کھڑا ہو کے کہتا ہے حضور فلاں فلاں کا بیٹا آپ پر درود پڑھ رہا ہے. جڑا بندہ یہ دے تو بھی خوش نہیں ہوا پھر کسی اور تھان تے نہ آنا چاہیے. ذرا پڑھو الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. ادھر دیکھو میری طرف، تلا گنگ میں بیٹھ کر میں نے درود و سلام پڑھا. فرشتے نے کہا محمد اقبال چشتی، ساتھ میرے والد صاحب کا نام غلام حسین مرحوم، ان کا نام بھی لیا. آپ نے پڑھا، آپ کا نام لیا، آپ کے والد صاحب کا نام لیا. میں بڑا حیران ہوں، درود پڑھتا ہے بیٹا، نام لیا جاتا ہے ابا جی کا بھی. درود پڑھتا ہے بیٹا، نام لیا جاتا ہے ابا جی کا بھی. اور درود نام کہاں لیا جاتا ہے؟ گنبد خضرا میں. اگر آپ کی طبیعت شریفہ اس بات کو اپنے اندر محفوظ رکھے تو ایک جملہ کہہ دوں، درود میں نے پڑھا، نام میرے باپ کا کیوں لیا گیا؟ درود آپ نے پڑھا، نام آپ کے ابا جی کا کیوں لیا گیا؟ اس میں حکمت یہ ہے لوگوں، درود و سلام پڑھتے ہی وہ ہیں جن کے حلالی ہونے کی تصدیق محمد کے گنبد خضرا سے ہوتی ہے. ہم مقدر والے لوگ ہیں. ہمارا نام کہیں آئے یا نہ آئے، سلام اس محفل میلاد کو کہ جس میں درود و سلام پڑھتے ہیں اور نام محمد عربی کے گنبد خضرا میں لیا جاتا ہے. ذرا اونچی آواز سے کہہ دو سبحان اللہ. آپ کا اور میرا نام سرکار کی بارگاہ میں لیا جائے. بڑے ڈھلے بولے ہو. اور ایک اور جملہ بھی کہنا چاہتا ہوں، بڑی توجہ سنو. درود پڑھا، میں نے نام لیا گیا ابا جی کا. پتہ ہے حکمت کیا ہے؟ حکمت یہ ہے اگر چاہتے ہو مرنے کے بعد نبی کی چوکھٹ پہ نام لیا جاتا رہے، اپنے بچوں کو درود و سلام کا عادی بنا جاؤ. اپنے بچوں کو درود و سلام کا عادی بنا جاؤ. یہ درود و سلام پڑھتے رہیں گے اور محمد عربی کی بارگاہ میں تمہاری حاضری لگتی رہے گی.